معزز و محترم عالی مرتبت ذی وقار شرکائے سالانہ مصطفیٰ اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقوق العباد کے حوالے سے آپ بڑی خوبصورت گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ اس معاشرے کے اندر جو ایک بنیادی اور سب سے چھوٹی اکائی ہے وہ ایک گھر ہے، چھوٹی سی مملکت ہے، چھوٹی سی حکومت ہے، جس میں خامند بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی بیوی وہ ایک ملکہ یا وزیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر میاں بیوی قرآن و سنت کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں تو یہ گھرانہ دنیا کے اندر جنت کا ماحول پیش کرتا ہے۔ اور جب ایک گھرانہ ٹھیک ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی مملکت ٹھیک ہوتی ہے، تو پھر ایک محلہ ٹھیک ہوتا ہے۔ جب محلہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا علاقہ درست ہو جاتا ہے، پھر شہر اور پھر پورے ملک کے اندر امن اور اطمینان جو ہے وہ پھیلنے لگ جاتا ہے۔ تو آئیے، ایک بیوی جو ہے اس کے فرائض کیا ہیں کہ جو شریعت نے اس کے اوپر لاگو قرار دیے ہیں۔ تو بیوی کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے خامند کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فالصالحات قانتات، فرمایا نیک بیوی ہوتی وہ ہے جو اپنے خامند کی فرما بردار ہوتی ہے، اپنے خامند کی اطاعت کرتی ہے اور اپنے خامند کو راضی کرنے میں لگی رہتی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے آقا و مولا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک فرمان نور ہے، اطاعت کے حوالے سے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک انصاری حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور ہمارا اونٹ سرکش ہو گیا ہے، آپ شفقت فرمائیں، کوئی مہربانی کریں۔ حضور تشریف لے گئے، اونٹ مست ہو چکا تھا، سرکش تھا، لیکن جیسے ہی اس نے حضور کو آتے دیکھا تو اس نے حضور کی جانب آنا شروع کر دیا۔ اب صحابہ پریشان تھے کہ کہیں اونٹ حضور کو تکلیف نہ پہنچائے، لیکن حضور تو پریشان نہیں تھے۔ اب مست اونٹ، سرکش اونٹ آقا کریم کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جب حضور کے قریب آیا نا، اس نے حضور کو تکلیف کیا پہنچانی تھی، اس نے تو اپنی پیشانی حضور کے قدموں پہ لا کے رکھ دی۔ آقا کریم فرماتے ہیں ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، فرمایا میرے غلاموں، صرف تم ہی مجھے اللہ کا رسول نہیں جانتے، سوائے سرکش جنوں اور سرکش انسانوں کے کائنات کی ہر چیز جانتی ہے میں محمد اللہ کا رسول بھی ہوں، اس کا حبیب بھی ہوں۔ اس نے سجدے میں سر رکھ دیا، اللہ اکبر۔ آقا کریم نے جب اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرا نا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ نرم ہو گیا۔ حضور نے اس کو کام میں لگا دیا۔ اب صحابہ پاس کھڑے ہیں، آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور یہ ایک جانور ہے اور آپ کی بارگاہ میں یہ سجدہ کرتا ہے، تو یہ ایک ایسا جانور ہے، اس کو چراغ عقل بھی نہیں دیا گیا، تو یا رسول اللہ پھر ہمیں بھی اجازت دینا، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ جب آقا کے احسانات بندہ دیکھتا ہے تو جی تو چاہتا ہے نا۔ جب امام اہل سنت گئے نا مدینہ پاک میں تو حضور کا روضہ انور نظر آیا، نورانی جالیاں، تو کہتے ہیں کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ تو دل تو چاہتا ہے کہ آقا کو سجدہ کریں، تو صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور اجازت دیں ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ تو آقا کریم فرمایا میری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے خامند کو سجدہ کرتے۔ اب یہ نورانی فرمان کہ یہ سنگ میل ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اچھا، جب عورت اپنے خامند کی فرما برداری کرتی اس کو ملتا کیا ہے؟
سن لیجئے، اس پہ بڑا خوبصورت فرمان حضور نے ارشاد فرمایا. آقا کریم فرمایا کہ ان المرأۃ اذا صلت خمسها صامت شہرها واحسنت فرجها. آقا کریم فرمایا کہ جب ایک خاتون نماز پنجگانہ کا اہتمام کرتی ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرتی ہے، اور وہ اطاعت بعلہا اپنے خامد کی فرما برداری کرتی ہے، اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہے، تو فرمایا کل جب قیامت کا دن آئے گا نا، اللہ تعالیٰ اپنی اس بندی سے فرمائے گا بندی جنت کے 8 دروازے ہیں، چونکہ تو اپنے خامد کی فرما برداری کرتی رہی ہے، اب جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے. تو پہلا بیوی کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے خامد کی اطاعت کرے. اگر اطاعت نہیں کرے گی تو سن لیجیے، آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا اگر رات کے وقت خامد اپنی بیوی کو اپنے بستر پہ بلائے اور وہ نہ آئے، خامد اس پہ ناراض رہے، تو فرمایا لعنت الملائکۃ، فرمایا صبح تک فرشتے اس خاتون کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں جو اپنے خامد کے بلانے پہ اس کے پاس نہیں آتی. تو میرا جسم میری مرضی کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جی اگر خامد بلائے تو ہم نے نہیں جانا. میاں یہ کسی جاہل خاتون کا جملہ تو ہو سکتا ہے، کسی ایماندار خاتون کا جملہ نہیں ہو سکتا، چونکہ آقا کریم اسلام کا کلمہ پڑھنے والی خاتون ایسا جملہ نہیں بول سکتی، چونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ تم نے اپنے خامدوں کی اطاعت کرنی ہے. تو پہلا فرض اس کا یہ کہ اپنے خامد کی اطاعت کرے. دوسرا فرض بیوی کا جو خامد کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ خامد کی شکر گزار رہے. تیسرا فرض بیوی کا جو بتایا گیا کہ خامد گھر میں نہ ہو تو اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صالح عورت کی یہی نشانی بیان کی ہے کہ جب اس کا خامد گھر میں نہ ہو تو اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے اور اس خامد کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کے گھر کی بھی حفاظت کرتی ہے. تو یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد اب کچھ خامد کے فرائض آ جاتے ہیں. تو خامد کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق مال ادا کرے. جب شادی ہو تو شادی کا سب سے پہلا جو بیوی کا حق ہے اس کا حق مال ادا کیا جائے. حق مال کتنا ہے؟ 2 تولے 7 ماشا 4 رتی چاندی کم از کم حق مال ہے. اور یہ کم از کم ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ مرضی چاہیں حق مال باندھ سکتے ہیں. جب ہم حق مال کے لیے بات کرتے ہیں تو عموماً والدین یہ کہتے ہیں جی جو شرعی حق مال ہے. یاد رکھیں جو قبلہ فقیہ اعظم مولانا نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی نوریہ کے اندر لکھتے ہیں کہ زوجین آپس میں، ان کے والدین آپس میں جو بھی حق مال طے کر لیں گے وہ شرعی ہی قرار پائے گا. پہلا حق. دوسرا حق یہ ہے کہ خامد جو خود کھاتا ہے بیوی کو بھی کھلائے. یہ نہیں ہے کہ خود ہوٹلوں پہ کھائے اور گھر کے اندر دال پکے، نہیں. جو خود کھاتا ہے بیوی کو بھی کھلائے، جو خود پہنتا ہے بیوی کو بھی پہنائے. اسی طریقہ سے رہائش دینا یہ بھی خامد کی ذمہ داری ہے. اور پھر آقا کریم اسلام نے جو اہم بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ خامد کو چاہیے ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرے. آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر رہتا ہے. اور فرمایا تم دیکھتے نہیں میں محمد اپنے گھر والوں سے کتنا بہتر رہتا ہوں، کتنے حسن سلوک کے ساتھ رہتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پاک جو قبلہ عالم مبلغ اسلام ارشاد فرمایا کرتے ہیں کتنی خوبصورت ہے کہ ایک مرتبہ حضور گھر میں تشریف لائے، ام المومنین آپ گورے میں کچھ پی رہی تھی. فرمایا عائشہ مجھے بھی تھوڑا سا دینا، میرے لیے بھی بچانا. آپ گورا پیش کر دیا. آقا کریم اسلام دیکھ رہے ہیں تو اماں جی عرض کرتی حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ میں وہ جگہ دیکھ رہا ہوں جہاں سے تو لب لگا کے پی رہی تھی، میں وہیں سے پینا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں جب خامد اپنی بیوی سے اس محبت سے رہے گا تو پھر گھر جنت نظیر بنے گا کہ نہیں بنے گا. اور آقا کریم اسلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اگر ایک خامد محبت سے، چاہت سے، پیار سے ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھ دیتا ہے اللہ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو یہ حقوق و فرائض اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ادا کریں تو دنیا بھی جنت اور پھر
جب حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ حقوق و فرائض کی ادائیگی سے مالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔